بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 2 ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف اسٹیٹمنٹس آف قائد اعظم اینڈ علامہ اقبال۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے فرمودات کی روشنی میں ہم نظریہ پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے۔ دا سینس آف نیشن ہوڈ ڈیولپڈ امانگ دا مسلم بیفور دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان۔ پاکستان کے قیام سے قبل مسلمانوں کے اندر قومیت کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ اس وقت ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی شناخت اور اپنے مفادات کی حفاظت کرے اور اس کو فروغ دے اور اپنی زندگی اپنے نظریات اور فلسفہ حیات کے مطابق گزار سکے ودآؤٹ بینگ اوورwhelmed بائی این انسمپیتھیٹک میجارٹی، بجائے اس کے کہ وہ غیر ہمدرد اکثریت جو کہ ہندو کی اکثریت تھی اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی، تو ان سے مغلوب ہوئے بغیر مسلمان اپنے فلسفہ حیات کے مطابق زندگی بسر کرے اور اپنے شناخت اور اپنے مفادات کی حفاظت کرے۔ یہ ان کے مقاصد تھے مسلمانوں کے۔ اس وقت مسلمانوں نے یہ اسٹریٹجی، یہ حرب اختیار کیا کہ وہ انگریزوں سے آئینی تحفظ حاصل کرے اگینسٹ دا کرول میجارٹی آف ہندوز۔ ہندو کی ظالمانہ اکثریت سے، ان کے شر سے بچنے کے لیے مسلمان چاہتے تھے کہ ان کو آئینی تحفظ حاصل کرے، ایک ایسا آئین بنایا جائے جہاں پہ اقلیت کو تحفظ حاصل ہو۔ تو اس وقت مسلمانوں کا یہی اسٹریٹجی تھا، لیکن چونکہ اپنے خریف یعنی ہندو کے انٹاگونسٹک ٹریٹمنٹ کی وجہ سے، مخالفانہ اور ظالمانہ سلوک کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک الگ ریاست کے حصول کا ہدف اختیار کیا، مقرر کیا۔ پہلے وہ اپنے مفادات کی حفاظت کی بات کرتے تھے، اب انہوں نے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ وہاں پہ مسلمان محفوظ ہوں۔ وہاں اس وقت کی اگر ہم بات کریں کہ مسلمانوں کی مزید ترقیوں کے لیے اسلام کا ایک اہم مقام تھا، ایک مرکزی مقام تھا۔ اسلام نے سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا۔ پھر لیڈرشپ کی بات آتی ہے۔ ایک قوم کو ایک راستے پر چلانے کے لیے، لگانے پر ایک قیادت کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ایک اچھی قیادت کی کیا خصوصیات ہوتی ہے؟ ایک اچھی قیادت وہ عوام میں یہ کوالٹیز انفیوز کرتی ہے، پیدا کرتی ہے۔ ایک عوام میں آگاہی پیدا کرتی ہے، شعور ان کو متحرک کرتی ہے، ان کو سمت دکھاتی ہے، سینس آف ڈائریکشن کہ آپ نے اسی راستے پر جانا ہے۔ ان ڈیفینس اگینسٹ دا ایڈورسریز، اور اپنے مخالفین سے دفاع وہ ان کو سکھاتے کہ آپ اپنے مخالفین کے شر سے، ان کی تکلیفوں سے اس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ تو یہ ایک اچھی لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہے۔ تو مسلمان بہت خوش قسمت تھے کہ ان کے پاس بہت قابل لیڈرشپ تھی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں، علامہ اقبال کی شکل میں، لیاقت علی خان کی شکل میں، اور دیگر مسلمان رہنماؤں کی شکل میں۔ محمد علی جناح ایک تاریخ ساز لیڈر تھا، رہنما تھا، اور انہوں نے تاریخ کا دھارا تبدیل کیا۔ ان میں کافی صلاحیتیں موجود تھیں۔ ایک یہ کہ ان میں ویژنری لیڈرشپ کی کوالٹی موجود تھی، یہ صلاحیت موجود تھی، وہ بصیرت والے سیاستدان تھے۔ اسی طرح کمٹمنٹ ٹو دا کاز، وہ اپنے اپنے مقصد سے وابستگی رکھتے تھے، مستقل طور پر وابستہ تھے۔ اینڈ پولیٹیکل موبلائزیشن کیپیسٹی، اس میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ عوام کو سیاسی طور پر ان میں تحریک پیدا کرتے تھے کہ آپ جدوجہد کریں اور اپنے لیے ایک آزاد ریاست حاصل کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کرشماتی لیڈر تھا، لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو کر جدوجہد پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ تو اصل معنوں میں وہ ایک کرشماتی رہنما تھے۔ رول آف جناح نے ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا مسلمانوں کے مطالبات آرٹیکولیٹ کرنے میں، پیش کرنے میں، اور پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کی پیروی کرنے کے، ان پرسوئنگ دیز ڈیمانڈس۔ تو پاکستان کے لیے یا مسلمانوں کے لیے انہوں نے مطالبات آرٹیکولیٹ کیے، پیش کیے، اور ان کے حصول کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ اس وقت جب وہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے تو ہندو اور انگریزوں کا مخالفت کا سامنا ان کو کرنا پڑا، کیونکہ یہ دونوں قومیں مسلمانوں کے مخالف ہوئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے۔ قائد اعظم کی کیریئر کی اگر ہم بات کریں
تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی 1906 میں، اور یہاں سے انہوں نے اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ پھر 1909 میں وہ قانون ساز کونسل کا ممبر منتخب ہوئے، اور پھر 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اب وہ دونوں پارٹیوں کا ممبر تھا، مسلم لیگ اور کانگریس۔ اچھا، پھر ایسا ہوا کہ گاندھی کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہوئے، اور پھر 1920 میں انہوں نے کانگریس سے استعفیٰ لے لیا، اور اب وہ صرف مسلم لیگ کا ممبر تھا۔ اب یہ اختلافات کس چیزوں پہ ہوئی، کن ایشوز پر؟ تو گاندھی کے ساتھ ان کا اختلاف تھا ایشوز آف سوراج یعنی سیلف رول، یعنی گاندھی کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم یہاں سے انگریز نکالیں گے اور یہاں پہ ہندوستانیوں کی حکومت قائم کریں گے۔ تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح اس ایشو پہ اس کے ساتھ مخالفت کرتے تھے۔ دوسرا ایشو تھا کمپلیٹ فریڈم فرام دا برٹش۔ گاندھی مکمل آزادی کی بات کر رہا تھا اور یہاں سے انگریزوں کو نکالنا چاہتے تھے۔ اور تیسرا یوزنگ ایکسٹرا کنسٹیٹیوشنل مینز، گاندھی غیر آئینی طریقے استعمال کر رہا تھا اور انگریزوں کے خلاف جد و جہد کر رہا تھا۔ تو ان ایشوز پر قائد اعظم محمد علی جناح کے راستے گاندھی سے الگ ہوئے۔ اب اگر ہم دیکھ لیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ابتدائی کوششیں تھی ہندو مسلم اتحاد کے، یہ اس وقت رنگ لائی یہ کوششیں جب مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میثاق لکھنؤ پر دستخط ہوئے 1916 میں۔ تو اسی میثاق لکھنؤ میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے مطالبات تسلیم کیے۔ مسلمانوں کے 3 بڑے مطالبات تھے: ایک جداگانہ حق انتخاب، سپریٹ الیکٹوریٹ; دوسرا کہ جو مرکزی اور لیجسلیچر ہے، مقننہ ہے، وہاں پہ مسلمانوں کی 1/3 نشستیں ہوگی; تیسرا یہ کہ جو مائنارٹیز ہے، اقلیت ہے، ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا، کیونکہ اس وقت ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمان اقلیت میں تھے اور اس طرح سکھ اقلیت میں تھے، تو مسلمان چاہتے تھے کہ ان کے حقوق محفوظ ہو۔ تو یہ 3 مطالبات ہندوؤں نے تسلیم کی۔ پھر کیا ہوا کہ نہرو نے اپنا رپورٹ پیش کیا، اور اس میں جو مسلمانوں کے مطالبات تسلیم کیے گئے تھے ان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ تو پھر 1929 میں محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے اور بھرپور اس کا جواب دیا، زبردست جواب دیا نہرو رپورٹ کا۔ انہوں نے مسلم شناخت کو ڈیفائن کیا اور مسلمانوں کو موبلائز کیا، متحرک کیا اسلام کے حوالے سے، اور دیگر قوموں کو قائل کیا کہ مسلمان ہندوؤں سے مختلف ہے، کانگریس سے مختلف ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ اگر آپ ان کے اسپیچز پڑھیں، ان کے بیانات آپ پڑھیں، ان کے ارشادات کا آپ مطالعہ کریں، تو ان ارشادات اور تقاریر میں آپ کو اسلامی اصول ملیں گے، اسلامی تصورات ملیں گے اور اسلامی علامتیں ملیں گی، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ تو جناح نے فروری 1935 میں کہا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، اور مسلمانوں کے لیے قوم، نیشن لفظ یوز کیا۔ انہوں نے یہ دلیل پیش کیا کہ جب ایک مینارٹی ایک اقلیت کا اپنا مذہب ہو، اپنی ثقافت ہو، اپنا نسل ہو، اپنا فن ہو، اپنی موسیقی ہو، اپنی فنی موسیقی ہو، تو یہ تمام چیزیں مل کر ایک مینارٹی کو ایک جداگانہ انٹیٹی بناتا ہے، ایک الگ قوم بناتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر انہوں نے 1936 میں بمبئی کے مقام پر کہا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مسلمان ہندو کے ساتھ سمجھوتہ کریں گے صرف اسی بات پہ کہ وہ مسلمان کو ایک قوم تسلیم کریں گے۔ تو ایز اے 2 نیشنز ہم سمجھوتہ کریں گے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ہندو الگ قوم ہے۔ پھر 1937 میں آپ نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان میں ایک تیسری قوت بھی ہے، انگریزوں اور ہندوؤں کے بعد مسلمان ایک قوت ہے، یہ تیسری قوت ہے۔ پھر 1939 میں انہوں نے گرج کر بولا کہ مسلمان اور ہندو یہ 2 الگ الگ قومیں ہیں، اور مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے، اور مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ان کا یہ مشہور قول ہے کہ ہم ایک قوم ہے اور ہماری اپنی منفرد کلچر ہے، تہذیب ہے، زبان ہے، ادب ہے، نیم سے، کیونکہ ہم احمد، محمد، ابراہیم، اسماعیل اسلامی نام رکھتے ہیں،
اور اسی طرح جو انگریز جو ہندو ہے ان میں راجہ داہر، یہ اسی طرح کے نام وہاں پہ شامل موجود ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس اپنے سینس آف ویلیوز اینڈ پروپورشن ہے، اپنے قوانین ہے، ضابطے قانونی ضابطے ہے، اسی طرح اپنے رسم و رواج ہے، کیلنڈر ہے، تاریخ ہے، روایات ہے، اپنے صلاحیتیں ہے، قابلیت ہے اور عزائم ہے۔ مختصر یہ کہ زندگی پر اور زندگی کے حوالے سے ہمارا اپنا ایک منفرد نقطہ نظر ہے۔ تو انٹرنیشنل لا، بین الاقوامی قانون کے تمام قوانین کے تحت مسلمان ایک قوم ہے، ہم ایک جداگانہ قوم ہے۔ 1940 سے 1947 تک جو اسٹیٹمنٹس تھے اور اسپیچز تھے، ان کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو یہ ایسا ہوگا کہ جناح کا اسلام کی طاقت پہ یقین تھا، اور انہوں نے کہا کہ اسلام ایک متحرک قوت ہے جو کہ مسلمانوں کو متحد کر سکتا ہے، اور یہ اسلام ہمارے موجودہ بحران کو ختم کر سکتا ہے۔ اسلام وہ ایک ذریعہ ہے انسپریشن کا اور رہنمائی کا، گائیڈنس کا، کیونکہ یہ ہمیں اخلاقی بنیادیں فراہم کرتا ہے، ایک فریم ورک اور ڈھانچہ پرووائڈ کرتا ہے، ایک سماجی نظام دیتا ہے اور ہمیں ایک اسلامی تہذیب دیتا ہے۔ اسی طرح آئین سازی کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے ان کے جو فرمودات ہیں، اسی طرح انہوں نے جمہوریت، شہری اور سیاسی حقوق، آئین اور ریاست کے جو جدید تصورات ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے یقین دلایا کہ پاکستان کا آئین، یہ موجودہ جو منتخب اسمبلی ہے، یہ قانون ساز اسمبلی پاکستان کے لیے آئین بنائے گی۔ اسی طرح جو اسلامک اسٹیٹ ہے، ماڈرن ڈیموکریٹک اسلامک اسٹیٹ، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پہ اس اسٹیٹ میں، پاکستان میں، تمام شہری مساوی ہوں گے، تمام شہری برابر ہوں گے، ان کے حقوق ہوں گے، اور جو اقلیت ہے ان کو مذہبی آزادی ملے گی۔ علامہ اقبال کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک شاعر تھے، ایک فلاسفرز تھے، اور جداگانہ مسلم اسٹیٹ کا انہوں نے تصور پیش کیا تھا۔ تو علامہ اقبال کی طرح لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کی زندگی میں اسلام کی اہمیت سے واقف تھے، اور پہلی دفعہ انجمن حمایت اسلام لاہور میں انہوں نے پبلک اپیئرنس شروع کی، یعنی وہ عوام میں آئے پبلکلی، اور 1899 میں انہوں نے اپنا نظم پیش کیا نالہ یتیم۔ ابتدائی سٹیجز میں زندگی کے علامہ اقبال اپنے تصورات کی بنیاد پر ایک قوم پرست تھا، ہندوستانی سوچ رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں ہمیں یہ اشعار نظر آتے ہیں جیسا کہ ترانہ ہند، اور اس کی شاعری اس وقت وہ جو موجودہ سماجی حالات تھی، معاشرتی حالات تھی، ان پہ ان کا تنقید اس میں شامل تھا۔ تو چونکہ وہ یورپ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اسی وجہ سے وہ مغربی کلچر، مغربی ثقافت کے کمزور پہلو سے بخوبی آگاہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سرمایہ دارہ نظام کی مخالفت کی، اور اسی طرح مادیت پرستی کی مخالفت کی، اور عدم روحانیت کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان معاشرے میں روحانیت کا ایک اہم کردار ہے۔ اگر ہم اقبال کا نظریہ پڑھیں، جو اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے حالات پر ان کا جو نظر تھا وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ اسلام مسلمانوں کو بچا سکتے ہیں، اور ہمیشہ اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے، کیونکہ اسلام ایک زندہ اور متحرک آئیڈیالوجی ہے، نظریہ ہے، جو کہ موجودہ جدید چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور اسلام مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے کہ وہ اندرونی اختلافات کو ختم کرے، اور مسلمانوں کو قابل بنا سکتا ہے اسلام کہ وہ بیرونی چیلنجز کا بھی مقابلہ کرے۔ کن چیزوں کی مدد سے، کن ہتھیار کی مدد سے مسلمان اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسلام سے ماخوذ روحانیت کی مدد سے، اجتہاد کی مدد سے، اور ری انٹرپریٹیشن کی مدد سے، کہ ہم اسلام کی جدید اور دوبارہ تشریح کریں تاکہ موجودہ جو اندرونی اور بیرونی سازشیں ہیں اس کے مقابلے میں اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اسی طرح انہوں نے دسمبر 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ جو سیشن تھا اس میں تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ پنجاب، صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ سندھ، بلوچستان، یہ اکٹھے ہو رہے، ضم ہو رہے، ان سے ایک نیا اسٹیٹ، ایک نئی ریاست بن رہی ہے جہاں پہ مسلمانوں کی اپنی حکومت ہوگی ود ان دا برٹش امپائر۔ اگر یہاں پہ انگریز ہے تو انگریزوں کے سلطنت کے اندر پاکستان ایک الگ ریاست ہوگا، اور ود آؤٹ، اگر انگریز یہاں سے چلے گئے تو پاکستان وہ ایک الگ ریاست ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ ہندوؤں سے الگ ہوں گے، انگریزوں کے ماتحت ہو کر یا انگریزوں سے آزاد ہو کر۔
دس از دا فائنل ڈیسٹنی آف دا مسلمز آف ان ڈبلیو انڈیا، یعنی نارتھ ویسٹ انڈیا جو شمال مغربی ہندوستان ہے ان کے مسلمانوں کا مستقبل اور یہ مقدر ہوگا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اور ہوا بھی ایسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہوا، اس وقت ہمارے ساتھ بنگلہ دیش بھی، پھر بنگال بھی شامل تھا، پھر 1971 میں بنگال ہم سے الگ ہوا۔ تو یہ چیپٹر نمبر 2 تھا، انشاءاللہ چیپٹر نمبر 3 کو ہم اپلوڈ کریں گے۔ ابھی اللہ حافظ۔